نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد گزشتہ جمعے کی مجلس میں حدیث جبریل کا بیان ہوا تھا۔ محدثین کے ہاں یہ حدیث جبریل کے نام سے ہی مشہور ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نہایت سفید لباس پہنے ہوئے، جس طرح آج ماشاءاللہ بہت سے نمازیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ اطیب ہے، اطہر ہے۔ مردوں کو کفن بھی سفید، اس کے تو ہم عامل ہیں۔ اپنے بارے میں کوئی پسند ہماری کبھی بدل بھی جاتی ہے۔ سیاہ بال تھے، 40 سال تک آپ اپنے بال سیاہ رکھ سکتے ہیں، اگر تکلف کے ساتھ بھی رکھنے پڑے، اس کے بعد نہیں، پھر انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ جبریل امین نے اپنے دونوں گھٹنے بچھا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے، جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے صرف رابطہ قائم کیا ہے، موضوع میں نیا لے کر آیا ہوں، اور یہ موضوع اس حدیث سے چلیں گے، ہو سکتا ہے 2 مہینے گزر جائیں، یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہوگی۔ زمین والے تو آپ سے سوال کرتے ہی ہیں نا، آج آسمانوں سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ بھی فرشتوں کا سردار آیا ہے، تو معمول سے ہٹ کر مسائل ہونے چاہیے۔ خوش طبعی کے طور پر بات کرتا ہوں، یہاں سے کوئی دوست آتا ہے تو اس ماحول کے مطابق کوئی تحفہ لاتا ہے، زیادہ تر کیک یا مٹھائی کا ڈبہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملک سے آئے، وہ بھی مٹھائی کا ڈبہ ہی لائے، تو پھر تو آپ سوچیں گے نا اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اور یہاں بھی میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے مزاج میں آپ تبدیلی پیدا کریں۔ قمر العلوم کا تقاضا ہے اور نظامی مسجد کا تقاضا ہے۔ آپ کا روٹ الگ ہونا چاہیے لوگوں سے۔
یہ عید کے موقع پر تحفے دینے کا رواج ہے، اچھا رواج ہے، صرف اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ صرف کیک اور مٹھائی کا ڈبہ کافی نہیں، اگر آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا تحفہ پیش کریں، کوئی اچھا سا جانماز پیش کریں، اتنی بھی توفیق نہیں تو مسواک ہی پیش کر۔ کوئی بات ذہن میں جا رہی ہے؟ میں نیا نصاب پیش کر رہا ہوں، اخروٹ پیش کریں، بادام پیش کریں، کشمش پیش کریں، ضروری نہیں کہ مٹھائی ہو، ضروری نہیں کہ کیک ہی ہو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تیرے اندر پاکیزہ جذبات کافی ہیں، کیونکہ ہم دنیاوی نعمتوں پر نظر نہیں رکھتے، ہم باطن کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ بار کے مسائل چلتے رہیں گے، جبریل کا باادب بیٹھنا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر پتہ ہے یہ کون تھا؟ اس وقت نہیں، بعض شارحین نے لکھا 3 دن کے بعد حضور نے فرمایا، عمر پتہ ہے وہ کون تھا نوجوان؟ جی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ فرمایا وہ جبریل تھا، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اس دین میں پہلی بات بارگاہ نبوت کا ادب ہے۔ آج میرا یہی موضوع ہے۔ بھائی ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، بے ادب کا، بے ادبی والا جرم کبھی معاف نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عزت بخاری کا ایک شعر ہے فارسی میں ترجمہ بھی پیش کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے، ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردم ہی آید جنید و با یزیدی جا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنید اور با یزید بھی سانس روک کر آتے ہیں، یہ عرش سے بھی زیادہ نازک مقام ہے۔ ذرا میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ میرے خواجہ غلام فخر الدین صاحب کی ایک رباعی ہے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ یہ ذرا جو ہے نا، یہ میں بھی ذرا ہوں، اس لیے مجھے یہ پسند ہے۔ باب جبریل کے، یہ بالکل سرکار کے قدمین شریف کے قریب ہے باب جبریل۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کرائے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ توجہ کریں آپ، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ آئیے جی قرآن پاک کی سیر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ حضور کی مجلس پاک میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، کوئی پابندی نہیں، پوچھ گچھ نہیں، جو بھی آئے بیٹھ جائے مجلس میں، زیارت بھی کرے، آپ سے دین بھی سیکھے سمجھے۔ تو آپ کی مجلس میں یہودی بھی آتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے، رائنا۔ اس کا معنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ آپ پھر دہراتے تھے۔ ورنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔
شمائل ترمذی کی میں سرکار کی ایک ایک ادا کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ اور جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو حضور ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے۔ اس پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو مجلس میں بات کرنے کا ذائقہ ہی نہیں رہتا کہ ایک بات کو بار بار دہرایا جائے۔ اور میں نے کہا تو نے ترجمہ پڑھا ہے، کسی استاذ کے پاس زانو ادب طے کرتا تجھے پتہ چلتا کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ آج جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب ترجمہ پڑھنے والوں کے فتنے ہیں، جنہوں نے حدیث کو استاد سے نہیں پڑھا۔ ارے میرے دوست، ABC ٹیچر کے پڑھانے کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول کا کلام اور اللہ کا کلام بغیر استاد کے کیسے تو سمجھ لے گا؟ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، جس کا جی چاہے، مودودی صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھیں، قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھیں، محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھا ہے وہ پڑھیں، جس کا جی چاہے ترجمہ پڑھیں، اور پھر مجھے سمجھائیں کہ اسی آیت کا کیا معنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات صحابہ ان کی مادری زبان عربی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا تو آیت کا مفہوم حضور سے سمجھتے تھے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اگر مجھ سے آیت پڑھنے میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چونکہ میں حافظ نہیں ہوں، نہ قاری ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو ایمان لائے اور ایمان میں انہوں نے ظلم نہیں ملایا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس آیت کو پڑھ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم زیادتی نہیں ہو جاتی؟ عائشہ صدیقہ نہیں نہ سمجھ سکی۔ حضور نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم سے یہ ظلم مراد نہیں ہے جو ہم ظلم زیادتی سمجھتے ہیں، ظلم سے مراد شرک ہے۔ شرک اللہ نے ظلم عظیم فرمایا ہے۔ اس طرح میں مثالیں پیش کروں تو بڑی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ تو وہ جو 3 دفعہ آپ دہراتے تھے اور اس طرح جس مجلس میں آپ تشریف لے جاتے تھے، یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں۔ حدیث میں آتے ہیں آپ 3 دفعہ سلام فرماتے تھے، السلام علیکم۔ اب وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو تہذیب کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ آدمی کہے السلام علیکم، پھر کہے السلام علیکم، پھر کہے السلام علیکم۔ میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، انہوں نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے کتاب کھولی تو یہی حدیث نکل آئی۔ میں نے کہا میں اس لکھنے والے کو تو نہیں سمجھا سکتا، غلام جیلانی برق کو، جس نے 2 قرآن اور 2 اسلام کتابیں لکھی ہیں، فوت ہو گیا ہے، معلوم نہیں اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں توبہ طائب ہو کر گیا تھا، وہ منکرین حدیث میں سے تھا۔ کہتے ہیں حدیث پر کوئی اعتبار نہیں، یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ میں نے کہا تمہیں میں سمجھاتا ہوں، تم میرے پاس بیٹھے ہو، اس کتاب کو آئندہ نہ پڑھنا۔ آپ مجلس میں تشریف لے جاتے تھے تو مجلس میں 2 4 5 10 آدمیوں کی ہوتی ہی نہیں تھی، جنب غفور ہوتا تھا، غفیر صحابہ کرام کا، 70 تو صرف اصحاب صفا ہیں نا، اس کے علاوہ جو ہے وہ علاوہ ہے۔ آپ جب مجلس میں تشریف لے جاتے تو مجلس میں آتی فرماتے السلام علیکم، اور پھر جب ان سے آگے گزر جاتے پھر فرماتے السلام علیکم، پھر جب ان سے آگے گزر کر آتے ان کو فرماتے السلام علیکم۔ اب بتاؤ اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ استاد سمجھائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو مسئلہ، میں چھوٹے بڑے مسئلے ملا کر بیان کرتا ہوں، موقع مل جاتا ہے۔ مسجد میں آدمی جائے السلام علیکم کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سلام جو ہے ملاقات کا تحفہ ہے۔ مسجد میں ملاقات کے لیے نہیں گئے، نماز پڑھنے کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معمول نہیں تھا کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز کے لیے اور پھر سلام فرماتے تھے۔ یہ جو یوں ہی لوگ سلام پھینک دیتے ہیں نا، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر مسجد میں جو بدعت ہوتی ہیں پھر وہ بھی میں بیان کر دوں اگر تم اجازت ہو۔ میں نے اکثر ائمہ مساجد کو دیکھا ہے جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا تو اپنے مصلی کا ایک کونا دورہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں کرتے ہو؟ حکم نہیں ہے۔ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ جی ایسا نہ کریں تو یہاں شیطان نماز پڑھتا ہے، اور شیطان کو پڑھنے دو نماز، اسے ساری مسجد پسند نہیں آئی، تیرا مصلی ہی پسند آیا ہے، اور ایک کونا دورہ کرنے سے پھر وہ ہٹ جائے گا، وہ سیدھا نہیں کر سکتا۔ کیسی بچوں والی بات کرتے ہو؟ اس کا کوئی اثر نہیں۔ کوئی آگے بھی بات کروں؟ یہ مسجد کے جتنے امام ہیں سب نے میرے پیچھے لگ جانا ہے۔ میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کا مقام ہے، اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں معمولی تنخواہ لے کر مسجدوں کو آباد کیے بیٹھے ہیں۔ نماز جماعت سے پہلے امام مصلی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ حضور کا عمل نہیں ہے۔ نوٹ کرتے جاؤ، اپنی اپنی مسجدوں میں اصلاح کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ نے اکثر دیکھا نا امام اقامت سے پہلے مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ حضور کا عمل مبارک نہیں ہے۔ اور کون سا نمبر آگے لگاؤں؟ فرض پڑھانے کے بعد اسی مصلی پر اسی جگہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر امام صاحب سنت نفل پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، ساری نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ جگہ تبدیل کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ دین تو ان کے پاس ہے نا۔ آپ فرض سے پہلی سنتیں، فرض کے بعد والی سنتیں اپنے حجر مبارک میں ادا فرمایا کرتے ہیں۔ مسجد میں آپ سنت ادا نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کی مجبوری تھی، آل صفہ کی، ان کا گھر ہی نہیں، وہ تو رہتے ہی مسجد میں، سوتے مسجد میں ہیں، پڑھتے مسجد میں ہیں، اس لیے ان کی مجبوری ہے۔ لیکن آپ کا حجرہ مبارک بالکل مسجد کے متصل ہے، دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، آپ سنت مبارک گھر میں ادا کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں، پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے فرض پڑھانے کے لیے، پھر مسجد سے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے سنت ادا کرنے کے لیے، اور اسی مصلی پر فرض پڑھا کر سنتیں پڑھانا یہ نبی پاک کا فعل اور عمل نہیں ہے۔ آگے بھی کچھ چلوں؟ میں کمزور ہوں، میں سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بات کر سکتا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی، اب ذکر کی اجازت ہے، آپ ذکر کریں۔ آیت الکرسی میں نے بتائی ہے کہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو فرض نماز کے بعد۔ امام صاحب دعا مانگتے ہیں، دعا ختم ہو جائے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ نماز کے بعد ذکر کی اجازت ہے، کریں کون سا ذکر؟ 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور 4تھی دفعہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، انگوٹھے چومیں، آنکھوں سے لگائیں، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بعض مسجدوں میں یہ معمول ہے، یہ صحابہ کا معمول نہیں ہے، یہ نبی پاک کا معمول نہیں ہے، آپ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ آپ نے جو ذکر کیا ہے نماز کے بعد وہ ذکر کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں کلمہ طیبہ کے ذکر کا انکار نہیں کر رہا، تم نے ہو سکتا ہے شہر میں مشہور کر دو کہ اس نے کہا ہے کلمہ طیبہ نہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمے سے کون منع کرے؟ میں تو رسول اللہ کی سنت کو جاری کرنا چاہتا ہوں۔
کلمے پڑھیں، بے شک پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، لیکن رسول پاک کی سنت کو 100% لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور سنت مبارک کیا ہے؟ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ نماز پڑھ کر ہر نمازی کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ وہ ادب کدھر گیا بھائی؟ آج تو میں ادب بیان کرنا چاہتا تھا، آپ سارے ماشاءاللہ ادب والے ہیں۔ زندگی ہوئی تو چلتا رہے گا مسئلہ، تھکتا میں بھی نہیں، تھکتے تم بھی نہیں۔ میاں بیوی راضی تھی، کیا کرے گا قاضی؟ آپ بھی مطمئن، میں بھی مطمئن۔ اللہ اللہ، 2 کام ہر نمازی کو کرنے چاہیے نماز کے بعد۔ میں تمہیں وہ نسخے دے رہا ہوں جو تمہیں کہیں سے بھی نہیں ملیں گے۔ بے شک جس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پنساری کے پاس چلے جاؤ، میڈیکل سٹور پر چلے جاؤ، یہ نسخے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ہر نمازی کو نماز کے بعد 2 کام کرنے ہیں، ایک استغفر اللہ پڑھنا ہے، ایک الحمدللہ پڑھنا ہے۔ پوچھو کیوں؟ الحمدللہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سجدے کی اجازت توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی استغفر اللہ پڑھنا ہے، اے اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما۔ میری عبادت تیری جناب کے لائق نہیں ہے، میرے پاس کوئی سجدہ نہیں ہے جو تیری شان کے لائق ہو، میں نے سجدے کیے ہیں، تیرا حکم ہے، کما حقوق نہیں کر سکا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، اور جو تو نے توفیق دی ہے اس کو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم کا بھی یہی طریقہ تھا، جب نماز سے آپ فارغ ہوتے دوسری طرف سلام پھیرتے، فوراً پڑھتے استغفر اللہ، ہاں معذرت، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ تمہارا، اور اس کے ساتھ اب یہ مزید برآں، جو ہی آپ نماز ختم فرماتے کیا پڑھتے؟ اس کو کبھی نہ بھولنا، اس کو کبھی نہ بھولنا، اور قیامت کے دن پھر اس کے فیض دیکھنا انشاءاللہ۔ یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، اور اس سے پہلے کل کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں، میرے حبیب یہ کہو، کیا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوستوں کو، یاروں کو، بزرگوں کو تحفے جو دیے جاتے ہیں وہ بڑے قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تحفہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، صحیح بات، میری روح تازہ ہو جاتی ہے جب میں کسی سے یہ کلمات سنتا ہوں کہ وہ چلتے پھرتے رب اغفر وارحم، درود پاک پہلے یہ وسیلہ ہے، اس کے بعد یہ کلمہ، اور 4 ذکر آج آپ کو میں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 3 دفعہ آپ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر آپ پڑھتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، پھر پڑھتے اللہم اعنا علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر آپ پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پھر آپ پڑھتے اللہم انی اسألک مجھے یاد نہیں ہے کہ کب میں نے یہ کارڈ بنوا کر تقسیم کیے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یہ آخری دعا ہے آپ کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین
وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ ذکر مسنون ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے جاری کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، لیکن یہ ذکر جو سنت طریقہ ہے پہلے پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ادب کی کوئی بات میں نہ کر سکا، کہیں بے ادب تو نہیں ہو گیا، لیکن مسائل میں نے آپ کو وہ سمجھا دیے ہیں جو میرے خیال میں پہلی مرتبہ آپ نے سنے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، کچھ آپ کے امام کے ساتھ ہے۔ امام تو مانے گا نہیں کیونکہ وہ امام ہی ہوا، آپ مان جائیں اور یہ دعائیں یاد کر لیں جو حضور پڑھا کرتے تھے، اس میں برکت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ، یہ دعائیں میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ہر فرض نماز جمعے کے بعد آپ جمعے کی دعا تو آپ سنتے ہیں سپیکر پر، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، کوشش ہے بندے کی۔ آج میں آپ کو جو ذکر دے رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ اللہ دے آئی۔ قرآن تو نہیں ہے نا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میاں محمد صاحب ہیں، معافی دے دیں گے، ہم نے ان کے کلام میں تھوڑی ترمیم کر لی ہے۔ بھائی مشکل کی کنجی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مشکل آسان کرنے والا مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، فقط اللہ ہے۔ کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، میری آواز پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی، کون کون سنیں گے، کتنی تنقید کریں گے، کیا کیا خیالات رکھیں گے، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی پاک پر سب سے مشکل وقت کون سا آیا؟ جب مکے سے 1000 لشکر لے کر ابو سفیان، ابو جہل بدر کے میدان میں آئے، اور حضور کے پاس کتنے شیر تھے؟ بس تو 313 ہی تلواریں تھیں، 8 تلواریں، 8 تلواریں لے کر میرا نبی 1000 کے مقابلے میں آیا۔ آپ کے لیے فوری طور پر ایک چھپر سا بنایا گیا، میں پنجابی کی بات کر رہا ہوں۔ اس چھپر کے سائے میں بس 2 ہستیاں تھیں، وہی 2 ہستیاں جو مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جا رہی ہیں، وہی 2 ہستیاں جو غار ثور میں 3 راتیں گزارنے والی، وہی 2 ہستیاں جو آج مزار میں بھی ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں۔ اللہ، ہاں، وہ ابو بکر تیرے مقدر، تیرا ستارہ بڑا بلند ہے، فضیلتیں سب کی اپنی جگہ پر حق، لیکن نبی تو بعد ابو بکر کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سب کی فضیلتیں برحق ہیں، لیکن نبی کے مصلی پر میرے نبی کی زندگی میں حضور کے حکم کے مطابق صرف ابو بکر کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ابو بکر صدیق سے پوچھو، یار غار ہو، یار ہجرت ہو، رفیق سفر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کھڑے ہو کر دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دی۔ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کس کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں؟ کس کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں؟ کس کے متعلق یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشکل پڑے تو اس کو پکارو؟ میں تمہیں صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہوں۔
میں ولیوں کا غلام ہوں، اللہ کی قسم۔ میرے ادارے کے ارد گرد گھومو پھرو، تمہیں جگہ جگہ نام ملیں گے، کئی خواجہ غریب نواز کا، کئی بابا فرید کا، کئی نظام الدین اولیاء کا۔ میں غلام ہوں، لیکن ان کا سبق یہ ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، دامن پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ بھائی وقت زیادہ ہو جائے گا، جو میرے کمرے میں آتے ہیں وہ یوں پڑھ کر نا سوچنے لگ جاتے ہیں، جو کہ فارسی میں ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں ٹائل پر باقاعدہ لاہور سے لکھوا کر 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ حضور محبوب الہی۔ سمجھتے ہو محبوب الہی کون ہے؟ بڑے بڑے القاب ہیں، لیکن القاب سے پہچان، جب آپ غوث اعظم کہیں گے تو بایزید بستامی نہیں کی طرف سے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ داتا جب کہیں گے تو آپ کا ذہن کدھر جائے گا؟ یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ یہاں یہ نام آج تک کسی نے مٹایا نہیں اور قیامت تک کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ علی حجویری کو داتا کہتے رہیں گے، تو جو چاہے کر لے۔ حضور محبوب الہی فرماتے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا اپنے حجرے میں اکیلے ہیں اور وجد کی کیفیت طاری ہے، عشق الہی کا غلبہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی کچھ نعمت عطا فرما دے، اس کے لیے یہ نسخہ ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضور بابا غریب نواز پر عشق کا غلبہ ہے، وجدانی کیفیت ہے، قبلہ روح۔ آپ چند قدم چلتے ہیں، پھر سر مبارک سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سر اٹھاتے ہیں، سر مبارک اٹھاتے ہیں، پھر پیچھے چلتے ہیں انہی قدموں پر، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اقبال کیا کہتا ہے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نماز میں، اور ڈھونڈ رہے ہیں پردے ہٹا، پردے ہٹا، تیرا دیوانہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ سجدے کرتے ہیں اور ایک ربائی پڑھتے ہیں، خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم، خاک شوم بزیر پائے تو زیم۔ ہاں یہ مصر یاد رکھو، مقصود من خستہ ز کونین توئی، از بہرے تو میرم از برائے تو زیم۔ یا اللہ، دونوں جہانوں میں میرا مقصود صرف تیری ذات ہے، میرا مقصود صرف تیری ذات ہے۔ یہ حضور محبوب الہی نے یہ تحفہ پھر ہمیں بھیج دیا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، مقصود من خستہ ز کونین تو ہی۔ نہ ہم دنیا چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ مال و دولت چاہتے ہیں، نہ اقتدار اختیار چاہتے ہیں۔ اے اللہ، چاہتے ہیں تو فقط تیری رضا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، کچھ مسائل چھوٹے کچھ موٹے بیان ہو گئے۔ یہ جناب علی آپ کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خاتون جنت کو عطا فرمائی۔ حوالہ مل گیا آپ کو؟ کہاں کا تحفہ ہے؟ پنجتن پاک کا تحفہ ہے، آل رسول کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور ایک روایت میں یا حیو یا قیوم بک استغیث، مفہوم ایک ہی ہے، اور ایک اغثنی یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کی فریاد
سننے والے میری فریاد سن. یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ کو قرآن پاک میں تلاش کر سکتے. یہ کس نے کہے تھے اور کب کہے تھے؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے لگا نمرود، تو ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، حسبنا اللہ. یہی سبق میں بھی دے رہا ہوں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، ہماری ساری مشکلیں اللہ حل فرمائے گا. نعم المولا ونعم النصیر. یہی کلمات احد کے میدان میں سب صحابہ نے جب ایک دفعہ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، تو ان کی زبان پر یہی کلمات ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. یہ کارڈ آپ کو دفتر سے ملے گا. اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ پڑھ کر سر بسجود ہو کر یہی دعا ہے، یہ پڑھتے رہیں، یہی ہدیہ ہے، اس کا اور کوئی ہدیہ نہیں. اللہ تعالیٰ عثمان صاحب کو جزائے خیر دے، وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے. اس کا بل میں دینا چاہتا تھا، انہوں نے دے دیا، تو ثواب وہ لے گئے. لیکن کچھ میری بھی تھوڑی خدمت ہے، کچھ طارق صاحب کی خدمت ہے، کچھ نجم صاحب کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اب میں آپ کو اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو، بیماری ہو یا کوئی گھر کا مسئلہ ہو، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو بہترین وقت تو سحری کا ہے. اگر سحری کو نہیں بیدار ہو سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں سر بسجود ہو کر، سجدے میں سر رکھ کر یہ دعائیں ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، وہ سن رہا ہے. اور پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. اس کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم ہر دعا کو 11 دفعہ، پھر 21 دفعہ، پھر 41 دفعہ ہر دعا کو. آپ کو اگر سرور آ جائے نا تو پھر میرے لیے بھی دعا کر دینا. میری آخرت بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، انجام بخیر ہو، اللہ راضی ہو، گناہ معاف فرمائے، اور اپنے دوستوں کے غلاموں میں شامل فرما لے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سنتیں پڑھیں.